پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت میں آپ کی اتحادی بھی ہے، جن کے ووٹوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے، وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جہاں پر اپوزیشن بننا ہے اپوزیشن بن جاتی ہے، جہاں پر حکومتی اتحاد کو شو کرنا ہے وہاں پر آپ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے. بہت شکریہ عادل نظامی صاحب، آپ بڑے وائبرنٹ جرنلسٹ ہیں. آپ تو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پچ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. میں تو جس جگہ پر بیٹھا ہوں میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. بس چیئرمین بلاول کی نظر ایک میں شیئر کروں گا جو ان کی جو والدہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحب اکثر پڑھا کرتی تھی کہ زمانے کے حسین ترکش میں اتنے بے رحم تیر ہوتے ہیں، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، اور جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں. تو بلاول صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے ظاہر چیزوں کو دیکھنے کا، لیکن میں ان کی کسی بھی بات پر جواب دینے سے پہلے اگر آپ جواب مانگیں گے میں وہ بھی کوشش کروں گا دوں. لیکن چونکہ میری پوزیشن ایسی ہے کہ جب آپ اتحادی ہوتے ہیں تو اتحادی ہمیشہ بند کمروں میں بیٹھ کر پیچیدہ سے پیچیدہ اور مشکل سے مشکل بات کر لیتے ہیں. چاہے یہ کہ اسمبلی فلور کے اوپر آپ اس قسم کی تنقید کریں جس کا جواب دینا آپ کے اتحادیوں کے لیے اس لیے مشکل ہو کہ اگر میں اس کا مدلل جواب دوں گا اور میں یہ کہوں گا کہ بالکل ان کی بات پرنسپلی میں ایگری کرتا ہوں، کراچی میں لوکل باڈیز کا انہوں نے سسٹم متعارف کرایا، لاہور میں بھی ہونا چاہیے. لیکن شروعات جو ہم پارلیمان میں زیادہ دیکھ رہے ہیں ان کو جو جی بی کے بعد ہم نے دیکھا کشمیر کے حوالے سے خواجہ صاحب کا جو بیان ہے اس پہ بھی تحفظات ہے. خواجہ صاحب نے بڑا کنٹرولڈ قسم کا جواب دیا ہے، کچھ زیادہ مطلب کریز سے باہر نکل کے نہیں کھیلے. وہی ہم دیکھ رہے ہیں رویہ آپ کا بھی، آپ بھی کریز سے باہر نکل کر جواب نہیں دے رہے. میں دیکھیں مناسب کریز سے باہر اس لیے نہیں نکل کر کھیل رہے کہ پیپلز پارٹی اور ہمارا بڑا مضبوط تعلق ہے. یعنی تحریک انصاف تو اس طرح کی زبان استعمال کر جاتی ہے کہ جس کا پھر آپ کو مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے، ورنہ 2008 کے بعد سے پیپلز پارٹی اور ہم نے کبھی ایک دوسرے کے بارے میں ایسی زبان استعمال نہیں کی کہ جس کے بعد آمنے سامنے نہ بیٹھ سکیں. میں اسی کے اوپر آ رہا تھا، آپ اگر مجھے بیچ میں نہ ٹوکتے. گزارش یہ ہے کہ چیئرمین بلاول صاحب نے جو باتیں بھی کی ان کا جواب اگر میں دوں گا تو وہ ظاہر لگے گا کہ شاید حکومت جو ہے کنفرنٹیشن چاہ رہی ہے، اور اگر میں جواب نہیں دوں گا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ جو چارج شیٹ حکومت کے خلاف آئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اپنے ہی اتحادی جماعت کے سربراہ یہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے ایسی کیفیت پیدا کی ہے بلاول صاحب نے کہ آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے اور جواب دینا بڑا مشکل ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ لوکل باڈیز والی بات انہوں نے کی، میں سب کی جواب دے دیتا ہوں چند سیکنڈ کے اندر ہی. لوکل باڈیز بالکل پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، اسلام آباد میں بھی ہونا چاہیے، لیکن اس میں بسط احترام ان سے اختلاف کروں گا کہ جو لوکل باڈیز کا نظام کراچی میں ہے ویسا کم از کم یہاں پر نہ ہو. باقی خواجہ آصف صاحب کے بارے میں جو انہوں نے بات کی، خواجہ صاحب کا کل میں نے دفاع کیا تھا مختلف چینل پر بیٹھ کر کیونکہ تب تک ان کی وضاحت نہیں آئی تھی. اب ان کی وضاحت آ چکی ہے خواجہ صاحب کی. میرے خیال سے ان کی وضاحت کافی مناسب ہے اور لاجیکل بات انہوں نے کی ہے، اس کے بعد نہیں بنتا. تیسری بات جی بی کی حکومت ہے. دیکھیں جی بی میں ہم نے پیپلز پارٹی وہاں پر سنگل جو ہے وہ لارجسٹ پارٹی بن کر ابھری تھی. میجورٹی نہیں تھی ان کی، وہ میجورٹی ہمارے اور جو استحکام پاکستان پارٹی ہے ملنے سے وہ میجورٹی پوری ہوئی، ان نے اپنی حکومت بنائی ہے. لیکن میں چیئرمین بلاول کو آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے بھائی قادر مندی خلیل صاحب کے ذریعے یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم بلوچستان میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، اس کے علاوہ ہم سندھ میں گورنر ہمارا ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے، اس کے علاوہ کے پی کے میں ہم نے ان کا گورنر لگایا ہے، ان کے ووٹوں سے ہم وزیر اعظم بنے. جب ہم ایک دوسرے پہ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں تو عام آدمی اس کو صرف اور صرف یہ سمجھتا ہے کہ نورا کشتی کر رہے ہیں اور شاید ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. ہم یعنی چند گھنٹے پہلے چیئرمین بلاول صاحب اور ہم نور خان ایئر بیس میں اکٹھے کھڑے ہوئے تھے اور ایرانی پریزیڈنٹ کو ریسیو کر رہے تھے. پریزیڈنٹ زرداری صاحب چھتری شہباز صاحب سے لینے کی کوشش کر رہے تھے، شہباز صاحب نے احتراماً چھتری خود تھامے رکھی اور زرداری صاحب کو دھوپ سے جو ہے بچانے کی کوشش کی اور خود کو بھی بچاتے رہے. تو اس کے بعد ہم اسمبلی میں اس طرح کی بات کریں تو لیکن ویژولز کچھ اور ہیں. ویسے جو پرائم منسٹر نے اپنے پر چھتری رکھی لیکن چلے پریزیڈنٹ کو انہوں نے آفر کیا، چلے وہ اچھی بات الگ سے کر دیتے ہیں. پوری بات بتا دیتا ہوں، نہیں وہ آپ کے پروگرام میں بڑی اہم کلاسیفائڈ بات ہے، بتا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ پرائم منسٹر کو جب چھتری دی گئی پریزیڈنٹ کے پاس چھتری نہیں تھی تو پرائم منسٹر نے آگے ہو کر پریزیڈنٹ کے بالکل قریب ہی چھتری تھام لی. تو پریزیڈنٹ نے کوشش کی کہ چھتری مجھے دے دیں. جب پرائم منسٹر نے نہیں دی تو زرداری صاحب پیچھے ہو گئے کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے آپ چھتری پکڑے ہوئے اور میں چل رہا ہوں.
یہ زرداری صاحب نے ضرب دکھایا اور آپ لوگوں کو ذرا پوری بات نہیں پتا چلی. ایسا نہیں, پی ایم چاہ رہے تھے کہ میں اتنی دونوں اتحادیوں میں محبت ہے, بازی کے معاملات ابھی آپ نے کہا چلے اچھی بات ہے, احترام ہے, محبت ہے, ٹھیک ہے, یہ احترام ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سیاست میں ہونا چاہیے. لیکن قادر منظور خیل صاحب یہ آپ نے دیکھ لیں احترام, انہوں نے بتایا کہ 2008 کے بعد سے حذیفہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ دونوں جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا, لیکن وہ ہم نے دیکھا میمو گیٹ, میاں صاحب, کالا کوٹ شرٹ, وہ چلے بھول جاتے ہیں فی الحال ان باتوں کو. بلاول صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایک طرف حکومت کے آئینی عہدوں کے مزے بھی لے رہی ہے, آن دا ادر سائڈ جس طرح بتا دیا کہ غیر ملکی شخصیات آ رہی ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ جو پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے شانہ بشانہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ تنقید کا بھی کوئی موقع جانے نہیں دے رہی. جی بالکل عادل نظامی صاحب, ساری باتیں آپ کی درست ہے, لیکن ایک مذاق والی بات آپ سے کروں, جو چتری والی بات آپ نے کی ہے وہ ویژول میں نے بھی دیکھی ہے, اور یقین کریں کہ شہباز شریف صاحب کا قد تھوڑا چھوٹا ہے زرداری صاحب سے, تو وہ جو چتری کرا تھا تو میں ڈرا تھا کہ زرداری صاحب کو چوٹ نہ لگا دیں. وہ میرے خیال میں زرداری صاحب خود ہی پیچھے ہو گئے کہ یار اس چتری کے نیچے میں نہیں آ سکتا ہوں, خواہ مخواہ سر پہ چوٹ لگ جائے گا. بہرحال شہباز صاحب کی اپنی محبت اپنی جگہ پہ. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو بات حذیفہ رحمان صاحب کر رہا ہے کہ اسمبلی کے فلور پہ نہیں ہونا چاہیے, تو اسمبلی کے فلور پہ یہ ساری باتیں چڑھ گئی. اسمبلی کے فلور پہ رانا ثناء اللہ نے ہمیں اور ایم کیو ایم کو لڑانے کے لیے بات کی ہے. اسمبلی کے فلور پہ ہمارے پرویز اشرف صاحب نے ان کو جواب دیے, اور پھر یہ کل تک بالکل میرے ساتھ بھی کئی شو میں بیٹھے ہوئے تھے حذیفہ رحمان صاحب, یہ دفاع کر رہے تھے, لیکن اس کی ساری وہ دفاع بیکار ہو گئی. اس وجہ سے خواجہ صاحب آج بھی کھڑے اپنی باتوں پہ. اس نے کہا بالکل میں نے کہا, یعنی وہ راولہ کوٹ کو آزاد کشمیر کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں. یعنی یہ دو باتیں تھوڑا میڈیا جو ہے نا اس کو مکس اپ کرتی ہے. وہ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ راولہ کوٹ کو میں آزاد کشمیر کا حصہ ہی نہیں سمجھتا ہوں, دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ ہیں وہ کشمیری نہیں ہیں. تو یعنی دونوں طرف سے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کوئی سبزی منڈی کا وفاقی وزیر تو نہیں ہے, وزیر دفاع ہے, اور وہ وزیر دفاع آ کے یہ بات کر لے, وہ ویسی آگ لگی وہاں پہ, اور آپ آگ پہ جو ہے نا وہ پیٹرول چھڑکنے کی آپ باتیں کریں گے تو کشمیر کاس کو نقصان پہنچے گا, تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا, اور پورے دنیا میں جو کشمیری ہے اس کو نقصان پہنچے گا. خوش کون ہوگا؟ ہمارا دشمن ہندوستان, ہمارا دشمن اسرائیل. تو ایسی باتیں کی نوبت کیوں آتی ہے کہ آپ بند کمروں کی بات کریں؟ تو بند کمروں کے اسمبلی کے فلور پہ یہ ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے ساری. اچھا, ابھی حذیفہ رحمان صاحب نے آج خواجہ سعد رفیق صاحب کا کوئی ٹویٹ ہے یا کوئی پریس کانفرنس دی, انہوں نے کہا بلاول صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے بلدیاتی نظام. آپ کی اپنی کریں, اور پھر آپ یعنی آپ تنقید اس بس پہ کر رہے ہو جو بس چل رہی ہے. آپ کہتے ہیں یہ بس صحیح نہیں چل رہی ہے, آپ کی بس تو کھڑی ہے نا, ابھی تو اس کے ٹائر بھی نہیں لگے ہوئے. آپ تو اس وقت تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری بس تو بڑی بہترین چل رہی ہے, یہ جو پیپلز پارٹی کی بس ہے یہ بیکار ہے, نہیں چل رہی. ہو سکتا ہے ہم آپ سے سیکھ لیں کہ نہیں جی اچھا اب ان کی بس کو دیکھنا چاہیے. آپ نے 6 سال سے یعنی 2.5 سال, ابھی 2.5 سال پی ڈی ایم کی, سال 9 مہینے جو نا کیئر ٹیکر کی, 6 سال سے آپ بلدیاتی انتخابات کرائے نہیں رہے. اور آپ جو قانون سازی کر رہے وہ قانون سازی صوبائی چیپٹر ہے بلدیاتی کا, آپ جو قانون سازی کر رہے اور وہ قانون سازی کے نام پہ الیکشن کمیشن کو بیوقوف بنا رہے, اور سلطان راجہ آپ کو ہر مرتبہ ڈیٹ دیتے ہیں جیسے ایم کیو ایم کی چیئرمین کی ایکسٹینشن کی دیتے ہیں اس کو, اور وہ اس میں آپ بنا رہے کہ لاہور میں کوئی میئر نہیں ہوگا, یعنی لاہور 14 ٹکڑوں پہ تقسیم ہوگا اور 14 ٹاؤن چیئرمین ہوں گے, اور اوپر سے انچارج مریم بی بی یعنی سی ایم ہوگا. پھر اسلام آباد میں آپ وہاں پہ اسلام آباد کو 3 ٹکڑوں کو یعنی کیپٹل کو 3 ٹکڑوں پہ آپ تقسیم کر رہے, 3 میئر ہوگا اور اس کے نیچے 6 ڈپٹی میئر ہوں گے تاکہ بارگیننگ میں آسانی ہوگی دوسری پارٹی کو لینے کے لیے. اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری بات ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم آئینی عہدوں کا مزے لے رہے, بالکل اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بے اختیار عہدوں کا مزے لے رہے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے مزے سے ہی. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک 10 دن 10 رات ہم نے روڈوں پہ گزار کے ہم نے عدم اعتماد کی تحریک ہم نے کامیاب کیے. نون لیگ تو آخری دن تک ماننے کو تیار نہیں تھی, آپ نہیں کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے ہو. اور ہماری قیادت نے بولا کہ بابا جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی ہے کاف لیگ اور ایم کیو ایم وہ ہم ہی جوائن کر رہے ہیں, وہ ان سے بیزار ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پاس کی تو ہم نے پلیٹ میں ان کو وزیر اعظم شپ کا عہدہ دیا ہے. اب وزیر اعظم شپ کو عہدہ دیا ہے تو یقیناً ہم نے اس سے یہ کہا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم شپ کو عہدے دے رہے ہیں, یہ صدر بدلے میں آپ کو بھی ملنا چاہیے. جس صوبے میں گورنر اب بدلے میں آپ کو بھی ملنا چاہیے. آخری
آخر نہیں بالکل بالکل میں تو مان رہا ہوں, بدلے میں اس وجہ سے مل رہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی اپنی بڑے بھائی نے بارگیننگ کی ہے کہ جب وہ خود وزیر اعظم نہیں بن سکا تو اس بات پہ اس کو ایکسیپٹ کی کہ میرے بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا لے, میرے سمدھی کو آپ نائب وزیر اعظم بنا لیں, میرے دوست کو وزیر دفاع بنا لے. جب آپ گھر میں بارگیننگ کر رہے, آپ کو فری میں گھر میں وزیر اعظم وہ ماننے کو تیار نہیں تھا, تو ہم آپ کو فری میں ووٹ کیوں دے؟ ضرور ہم نے لیے, لیکن یہ سارے عہدے دیکھ لے وہ تو بے اختیار عہدے, صدر کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہ آپ کے پارلیمانی وزیر نے پچھلے دنوں میں کہا کہ بھائی صدر کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس آرڈیننس ہو گیا پاس. یاد ہے وہ ایشو بنا تھا. تو میرے بھائی یہ حقائق ہے, ہمارے پاس وہ عہدے ہے جس کا کوئی اختیار نہیں ہے, جیسا آپ کا سندھ کا گورنر کو اختیار نہیں. آج بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنی ہوئی ہے ٹاک شو میں.